Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. This is Mrs. Hafsa Ghaffar, Senior Teacher, Divisional Public School, Teacher, Watni. Hope you are quite well, physically and mentally. I feel glad to be with you. Now I am going to start discussion on today's topic. Our today's topic is منٹو مارلے اصلاحات 1909. اسی طلباء اس سے پہلے ہم نے کل مسلم لیگ کا قیام 1906 تفصیلی پڑھا تھا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. آج اسی لیکچر کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہم منٹو مارلے اصلاحات 1909 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. عزیز طلباء، 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بے چینی بڑھ گئی تھی. ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے. حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات مرتب کیں. برطانوی پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کے بل کو انڈین کونسلز ایکٹ 1909 کے نام سے پاس کیا. عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان اصلاحات کے تحت مرکزی اور صوبائی قانون ساز کونسلوں میں توسیع کر دی گئی اور ان کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا. جداگانہ انتخاب کا طریقہ رائج کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی. مسلم لیگ نے پہلے تو یعنی ان کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا اور پھر یہ کہ جداگانہ انتخاب کا طریقہ رائج کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی اور پھر مسلم لیگ نے جداگانہ طریقے انتخاب کے نفاذ کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنی کامیابی قرار دیا. یہ مطالبہ شملہ وفد کے ممبران نے مسلمانوں نے 3 سال قبل یعنی 1906 میں لارڈ منٹو سے ملاقات کے دوران کیا تھا. 1906 کے بعد 1909 میں ان کا یہ مطالبہ ماننے کی منظوری دے دی گئی تھی منٹو مارلے اصلاحات میں. ٹاپک کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بعد اگلا ہمارا پوائنٹ ہے میثاق لکھنؤ 1916. میثاق لکھنؤ 1916 ایک میثاق کیا ہے، یہ معاہدہ کیا ہے، یہ کن 2 اقوام کے درمیان ہوا اور اس سے کس کو فائدہ ہوا اور یہ کس کی کوششوں کا نتیجہ تھا. آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں. عزیز طلباء، 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں دونوں پارٹیوں یعنی مسلم لیگ اور کانگریس کے مشترکہ اجلاس ان کا ہوا جن میں دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا. عزیز طلباء، اس معاہدے میں پہلی بار مسلمانوں کو ایک الگ قوم تسلیم کیا گیا اور جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا. قبل ازیں ابھی ہم نے ذکر کیا کہ 1909 میں
منٹو مارلے اصلاحات میں اس مطالبے کو حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی، ٹھیک ہے، یعنی حکومت تو تسلیم کر چکی تھی، انگریزوں کی طرف سے انہوں نے منظوری دے دی تھی، لیکن اب باقاعدہ طور پہ کانگریس نے بھی مسلمانوں کو ایک الگ قوم تسلیم کر لیا، اور یہ بہت بڑی پیش رفت تھی۔ قبل ازیں میں نے بتایا کہ 1909 میں بھی یہ منٹو مارلے اصلاحات میں بات تسلیم کی جا چکی تھی۔ عزیز طلباء، میثاق لکھنؤ جو ہے یہ قائد اعظم کی کوششوں کی بدولت ہوا، اور اس کی وجہ سے یعنی میثاق لکھنؤ کے بعد قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ He was called the ambassador of Hindu Muslim unity after Lucknow Declaration, Lucknow Pact۔ لیکچر کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، تو ابھی ہم نے میثاق لکھنؤ اور اس سے پہلے منٹو مارلے اصلاحات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ آئیے اب ہم تحریک خلافت 1919 کے بارے میں تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء، تحریک خلافت 1914 میں جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا۔ برطانیہ، فرانس، امریکہ اور روس اتحادی تھے۔ دوسری جانب جرمنی، آسٹریا اور ترکی کا اشتراک تھا۔ ترکی کو دنیا بھر کے مسلمانوں کا مرکز مانا جاتا تھا۔ ترکی کے خلیفہ کو برصغیر کے مسلمان اپنا خلیفہ تسلیم کرتے تھے۔ ترکی ان دنوں زوال پذیر تھا، امکان تھا کہ اسے شکست ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کا مرکز ختم ہونے کا خدشہ تھا۔ گمان تھا کہ ترکی کو شکست دینے کے بعد اس کے علاقے اتحادی ممالک آپس میں بانٹ لیں گے اور اس کا اقتدار اعلیٰ ختم ہو جائے گا۔ ان دنوں ترکی ایک بہت ہی وسیع ملک تھا، جس کی سرحدیں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ حجاز مقدس کی سرزمین بھی ترکوں کے کنٹرول میں تھی، یوں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ کے شہر بھی اتحادیوں کے قبضے میں جا سکتے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کر دیا۔ خلافت کے تحفظ کی اس تحریک کو تحریک خلافت کہا جاتا ہے۔ آئیے ان کے مقاصد کا بھی جائزہ لے لیں کہ ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے، یعنی ترکی بحیثیت ایک مملکت قائم رہے، شکست کی صورت میں اس کی جغرافیائی سرحدیں جوں کی توں رہیں، اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں، خلیفہ موجود رہے اور ترکی میں خلافت کا ادارہ اپنی حیثیت برقرار رکھے، حجاز مقدس کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آئے، غیر مسلم افواج ان دونوں شہروں میں داخل نہ ہوں۔ تو عزیز طلباء، تحریک خلافت 1919 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے تحریک عدم تعاون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول چیچاوطنی سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، جماعت نہم کے
لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے۔ باب دوم میں کل ہم نے تحریک خلافت 1919 کے بارے میں پڑھا تھا۔ لیکچر کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم تحریک عدم تعاون 1919 کے بارے میں مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ کل میں نے آپ کو تحریک خلافت میں بتایا کہ مسلمانوں کو اس تحریک میں یعنی چلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں خدا نخواستہ ان کے حجاز مقدس کو یعنی ان کی حرمت پر ان کو کوئی آنچ نہ آئے۔ اس کے علاوہ خلافت ترکی میں موجود رہے اور ترکی بحیثیت ایک مملکت قائم رہے۔ جس طلباء، تحریک عدم تعاون، تحریک ہجرت ہمارے آج کے ٹاپک ہیں۔ تحریک خلافت میں جب ہم گاندھی کے کردار کو دیکھتے ہیں تو اس کو موقع ملا کہ وہ مسلمانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ اس نے کھلم کھلا تحریک خلافت کی حمایت کی، تحریک کے جلسوں میں شرکت کی اور مسلمانوں کو اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا۔ انڈین نیشنل کانگریس نے گاندھی کے ایما پر تحریک کا پورا ساتھ دیا۔ گاندھی نے جنگ عظیم اول کے دوران تحریک عدم تعاون، تحریک ترک موالات اور سول نافرمانی کی تحریک شروع کر رکھی تھی۔ عزیز طلباء، تحریک خلافت کی حمایت کر کے وہ مسلمانوں کو اپنی تحریک میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے مسلمانوں کو مشورہ دیا۔ تحریک عدم تعاون کے یہ مقاصد بھی ہیں کہ حکومت کے ساتھ عدم تعاون کیا جائے، ان کے دیے ہوئے القابات واپس کر دیے جائیں، سرکاری ملازمتوں کو سے استعفے دے دیے جائیں، تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آئیں، فوج میں مسلمانوں کا بھرتی نہ ہونا، انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، عدالتی بائیکاٹ کرنا، گرفتاریاں دیں، ٹیکس یا محصولات دینے سے انکار کر دینا، حکومت کی جانب سے ملنے والی مالی امداد لینے سے انکار کر دینا، اپنا گھر بار بیچ کر افغانستان، ایران یا کسی دوسرے ملک میں ہجرت کر جانا۔ تو تحریک عدم تعاون، تحریک ہجرت، یہ دراصل تحریک خلافت کے بعد یہ تحریکیں سامنے آئیں کہ جب 1914 میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف جرمنی کا جب ساتھ دیا تو جنگ میں جرمنی اور اس کے حلیفوں کو شکست ہوئی۔ جنگ کے خاتمے پر انگریزوں نے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر ترکی کو سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن کے علاقوں سے محروم کر دیا، جس سے ترکی کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ اس طرح ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملک گیر تحریک شروع کی۔ اس تحریک میں جسے کہ تحریک ہجرت کا نام دیا جاتا ہے، اس کے کیونکہ عزیز طلباء جو علماء اکرام تھے انہوں نے اس ٹائم ایک فتویٰ دیا تھا کہ 1920 میں کہ برصغیر دارالحرب ہے، یعنی کہ خدا نخواستہ برصغیر کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ گناہوں کا گھر ہے، مسلمانوں کو انگریزوں کی عملداری میں رہنا اس ٹائم جائز نہیں ہے، انہیں دارالسلام میں ہجرت کر جانی چاہیے۔ چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے۔ افغانستان نے ان کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ جب یہ لوٹے پٹے مسلمان واپس آئے تو بربادی کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔
عزیز طلباء، کیونکہ جب وہ ہجرت کے لیے جب انہوں نے ارادہ کر کے افغانستان کا رخ کیا تو اپنی زمینیں، جائیدادیں، اونے پونے داموں ہندوؤں کے ہاتھوں فروخت کر کے وہ ادھر سے چلے گئے کوچ کر کے. لیکن جب بارڈر سے افغانستان کی حکومت نے ان کو واپس دھکیل دیا تو وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، یعنی واپس آتے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں بچتا، تو وہ سب اپنا جو تھے وہ سستے داموں ہندوؤں کے ہاتھوں بیچ جاتے تھے. تو لہٰذا اس سے بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ اس سے نقصان ہوا. اور جب مسلمان واپس آتے ہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ ان کے پاس بربادی کے سوا اس ٹائم کچھ نہ تھا. مصطفیٰ کمال اتا ترک جدید ترکی کے بانی نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا، اور عزیز طلباء اس طرح سے یہ تحریک ختم ہو گئی. That's all about myself. Thank you very much for your kind attention. Stay well. See you next. Allah Hafiz.